اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کچھ تعارف سماعت کیجیے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے ساتھ ہی جس جوش و ولولہ کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساری قوم کو حلقہ بگوش اسلام کر دیا، تا دم واپسی آپ کا وہی جوش و خروش برقرار رہا۔ غزوہ بدر سے ذرا پہلے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ اس وقت انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے سیدنا سعد نے جو ولولہ انگیز گفتگو کی، کیا ایمان افروز جملے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے جی چاہے تعلق قائم کر لیجئے، جس سے جی چاہے قطع تعلق کر لیجئے، جس سے صلح کرنا چاہیں صلح کیجئے، جس کے ساتھ جنگ کرنا چاہیں جنگ کیجئے، ہمارا جس قدر مال ضرورت ہو بے تکلف لیجئے، اور اگر ہمیں کچھ دینے کا ارادہ ہو تو عطا فرما دیجئے، غرضے کہ آپ کا جو جی چاہے کیجئے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ خود سپردگی کی یہ بارہانہ کیفیت دیکھ کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے انور مسرت سے خوشی سے دمکنے لگا۔ غزوہ احزاب تک تمام غزوات میں شامل رہے۔ غزوہ احزاب میں ایک تیر لگنے سے ان کے بازو کی ایک رگ کٹ گئی، خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، الہی مجھے اس وقت تک نہ مارنا جب تک میں اپنی آنکھوں سے بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں۔ خدا کی شان کہ اسی وقت خون نکلنا بند ہو گیا اور آپ کی گرتی ہوئی توانائی کو سہارا مل گیا۔ بنو قریظہ مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ اسلام لانے سے پہلے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ان لوگوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی لشکر حملہ آور ہوا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، مگر انہوں نے بد عہدی کی اور مشرکین سے مل گئے۔ ان کی اس حرکت سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بہت دکھ پہنچا تھا، اس لیے وہ دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ بنو قریظہ کے عبرتناک انجام تک زخم بند رہا۔ بنو قریظہ کی قسمت کا فیصلہ ہوتے ہی ان کا زخم پھر کھل گیا، خون بہنے لگا اور وہ لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہونے لگے۔ نزاع سے ذرا پہلے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کا سر اپنی آغوش میں رکھ کر بیٹھ گئے، پھر دعا کی، الہی سعد نے تیرے رسول کی تصدیق کی، تیری راہ میں اس طرح جہاد کیا کہ حق ادا کر دیا۔ الہی اس کی روح کو اس طرح قبول فرما جس طرح تو کسی بہترین انسان کی روح قبول فرماتا ہے۔ یہ سرور انگیز جملے سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، آقا کے روئے زیبا پر نظر ڈالی اور آخری سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ۔ پھر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے اور ان کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ ان کے زخم سے خون ابل رہا تھا اور آپ کے روئے اقدس پر پڑ رہا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس وقت تک ان کو سینے سے لگائے رکھا جب تک ان کی روح سوئے عرش بری پرواز نہ کر گئی۔ اللہ اکبر کہ جس ذات اقدس کے قدموں پر جان دینا معراج سعادت ہو، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی گود میں دم دینے کا شرف حاصل ہو گیا، اور وہ بھی اس حال میں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ پھر ایسی وجد آفری موت پر عرش الہی کیوں نہ وجد میں آئے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اہتز العرش لموت سعد بن ابی معاذ، کہ سعد بن معاذ کی موت پر عرش عظیم جھوم اٹھا۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو نہایت ہی ہلکا پھلکا تھا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسیم اور قد آور تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ ہلکا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سعد کی میت کو کندھا دینے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب ان کو لحد میں رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے اور دیر تک کھڑے رہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ سعد کے لیے قبر تنگ ہونے لگی تھی، میں نے دعا کی تو کشادہ ہو گئی۔ شاید قبر بھی آپ کو سینے سے لگانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہوگی۔ تدفین کے بعد جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر دعا کی، واپس تشریف لے آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ بہت دکھیا تھی، رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کیا تیری تسکین کے لیے یہ خوشخبری کافی نہیں ہے کہ تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہے
جس کے ساتھ اس کے رب نے ہنستے ہوئے ملاقات کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سن کر سعد کو قرار آ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کھودنے والوں کا بیان ہے کہ کھدائی کے دوران اول سے آخر تک ہر کدال پر کستوری کی خوشبو پھوٹتی رہی۔ تدفین کے بعد ایک شخص نے آپ کی قبر سے مٹی اٹھائی تو وہ بھی کستوری کی طرح مہک رہی تھی۔ فردوس بری جنت میں ان کو جو پرآسائش زندگی نصیب ہوئی اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک دفعہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت ہی نفیس ریشمی جبہ پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام اس کو حیرت سے دیکھتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر اس کی نرمی اور ملائمت پر تعجب کا اظہار کرتے۔ یہ دیکھ کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس کی لطافت و نفاست پر حیرت ہو رہی ہے، حالانکہ جنت میں سعد ابن معاذ کے تولیے بھی اس سے زیادہ نفیس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العزت ان پیارے پیارے صحابی کے صدقے ہمیں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ باوفا رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔